أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا، قرآن کی تلاوت فرمائی، تو کفار و مشرکین باہم ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے جیسا کہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے استفہام کے ذریعے اللہ نے پہلے ان چیزوں کو وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے، پھر خود ہی جواب دیا۔ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق، الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جس بڑی خبر کی بابت ان کے درمیان اختلاف ہے اس کے متعلق استفسار کر رہے ہیں۔ کافروں کے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی اسے جادو، کوئی کہانت، کوئی شعر، کوئی پہلوؤں کی کہانیاں بتلاتا تھا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت برپا ہونا اور دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اس میں بھی ان کے درمیان کچھ اختلاف تھا۔ اختلاف سے مراد قرآن ہے تو قرآن کے بارے میں بھی اختلاف تھا، قیامت کے بارے میں بھی اختلاف تھا، کوئی بالکل انکار کرتا تھا، کوئی صرف شک کرتا تھا۔ بعض کہتے تھے کہ سوال کرنے والے مومن و کافر دونوں ہی تھے۔ مومنین کا سوال تو اضافہ یقین اور ازدیاد بصیرت کے لیے تھا، بصیرت میں اضافے کے لیے، اور کافروں کا استہزاء اور تمسخر کے طور پر۔ کلا سیعلمون، یقیناً یہ عن قریب جان لیں گے قیامت کے متعلق۔ ثم کلا سیعلمون، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ یہ بات کو دو بار دہرانا یہ ڈانٹ اور زجر کے لیے ہے کہ عن قریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا جس پر تم چلتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، سوتے ہو، سارے کام کاج کرتے ہو، اور زمین کو ڈولتا ہوا نہیں رہنے دے گا؟ اگر زمین ہلتی ڈولتی تو تم اس پر چل پھر نہیں سکتے تھے۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ اوتادا واتدن کی جمع ہے میخیں، یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا تاکہ زمین ساکن رہے، حرکت نہ کرے، کیونکہ حرکت تو اضطراب کی صورت میں زمین رہائش کے قابل نہ ہوتی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، ازواج۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ سبات کا معنی قطع کرنے کے ہیں، رات بھی انسان و حیوان کی ساری حرکتیں منقطع کر دیتی ہے تاکہ سکون ہو جائے اور لوگ آرام کی نیند سو لیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، یعنی رات کا اندھیرا اور سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا،
معاشا، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، مطلب کہ دن کو روشن بنایا تاکہ لوگ کسب معاش کے لیے جد و جہد کر سکیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، ان میں سے ہر ایک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت جتنا ہے، جو اس کے استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اس سے مراد اور ایک روشن چراغ سورج بنایا، اس سے مراد سورج ہے، اور جعل امانہ خلقہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور بدلیوں سے ہم نے باکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ معصرات وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہیں لیکن ابھی برسی نہ ہوں، جیسے المرأۃ المعتصرہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ماہواری قریب ہو، سجاجن کثرت سے بہنے والا پانی۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں۔ حب دانہ اور اناج جسے خوراک کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، جیسے گندم، چاول، جو، مکئی وغیرہ۔ نبات سبزیاں اور چارہ وغیرہ جو جانور کھاتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغ بھی اگائے۔ الفافا شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت یعنی گھنے باغ۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن کا وقت مقرر ہے، یعنی اولین اور آخرین سب کے جمع ہونے اور وعدے کا دن۔ اسے فیصلے کا دن اس لیے کہا کہ اس دن جمع ہونے کا مقصد ہی تمام انسانوں کا ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی۔ یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے انسان کھیتی کی طرح اگ آئے گئے۔ انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کے۔ اسی سے قیامت والے دن تمام مخلوقات دوبارہ ترکیب ہوگی۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ عامہ۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس دروازے ہو جائے گا، یعنی فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے اور زمین پر اتر آئیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے بس وہ سراب ہو جائیں گے۔ سرابن وہ ریت ہے جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے۔ پہاڑ بھی سراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائیں گے اور اس کے بعد بالکل ہی معدوم ہو جائیں گے، ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔ بعض کہتے ہیں قرآن میں پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے انہیں ریزہ ریزہ کیا جائے گا، فدکتا دکتا واحدہ، وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، کالعہن المنفوج، وہ گرد و غبار ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، ان کو اڑا دیا جائے گا، ینسفھا ربی نسفا، اور وہ پانچویں حالت یہ ہے کہ وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی لا شیء
جیسا کہ اس مقام پر ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ گھات میں ہے۔ گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے گزرے تو فوراً اس پر حملہ کر دیا جائے۔ جہنم کے دوریغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں، یا خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے۔